جب ہمارا سفر آخرت طے ہے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی جگہ سے دل لگائیں جو ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ سال منزلیں ہیں، مہینے مرحلے ہیں اور دن میل ہیں، ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے۔ نافرمانیاں ڈاکو ہیں، جنت نہ پائے اور جہنم نقصان ہے۔ ایک حقیقت سیانے کہتے ہیں کہ اگر رشتوں کو لمبا چلانا ہے تو ایک اصول بنا لو، جتنی جگہ کوئی اپنی زندگی میں دے بس اتنی ہی لیں۔ ڈرائنگ روم تک بلائے تو لاؤنج تک مت جائیں، لاؤنج میں بٹھائیں تو اندر کے کمروں میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں۔ بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرات ہوگی جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ جو شخص نظربد کا شکار ہو یا اس پر جادو کیا گیا ہو وہ اس کا توڑ کیسے کرے؟ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا قرآن رکھے، اذان صبح کے وقت گھر میں بآواز بلند اذان دے، روزانہ دن میں 50 آیات قرآن کی بآواز بلند تلاوت کرے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی روز تلاوت کرے، آیت الکرسی کے دن میں کئی بار تلاوت کرے، سونے سے پہلے خاص طور پر 4 کل ضرور پڑھے۔ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بوجھ، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑھی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بلوث محبت کا جذبہ اپنے اندر موجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا پر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے مال میرا اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کیا یا پہنا اور پرانا کیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے چلا دیا۔ ان 5 کاموں سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال اس اسباب نہ بیچے، کوئی شخص خریداری کی بجائے سودا خراب کرنے کی نیت سے بڑھ کر بولی نہ دے، کوئی شخص اپنے بھائی کے کاروباری سودے میں مداخلت نہ کرے، کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کی منگنی کے دوران اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے، کوئی عورت اپنے مسلمان بہن کو طلاق دلوا کر اس کے شوہر سے خود شادی نہ کرے۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یہ انسان کے ارتقاء کا دوسرا مرحلہ ہے۔ جہاں انسان اپنے اعمال سے آگاہ ہوتا ہے وہ غلط اور صحیح میں تفریق کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اپنی غلطی پر ندامت کرتا ہے۔ پھر بھی وہ غلط کام کرنے سے باز نہیں آتا کیونکہ اپنی پہلی حالت ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے مذہبی فراز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خیرات دیتا ہے اور اچھے سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے ایک نیک شخص کے طور پر پہچانیں۔ وہ اپنا تقویٰ، اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھاتا ہے اور ان سے داد کی توقع رکھتا ہے۔ اس مرحلے میں منافقت یا اصل خطرہ ہے۔ درود شریف ہمیشہ مقبول ہوتا ہے۔ ایک نکتہ عجیب ہے درود شریف کے متعلق، وہ یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ باتیں تو کبھی قبول ہوتی ہیں اور کبھی نہیں۔ درود شریف ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا یہ راز معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کرنا چاہتے ہیں، دوسرا اسے رحمت کی درخواست کرے گا تو ضرور قبول ہوگی۔